السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم۔ اپوزیشن اراکین تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کوئی بھی وقفہ سوالات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ عمران خان وزیر اعظم رہے تو آئندہ کے دن مشکل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو دھمکی آمیز خط دکھا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے 14 سینئر صحافیوں کی ملاقات۔ حکومت کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا NCOC کی قیادت اور ٹیم کو خراج تحسین۔ اسد عمر نے کہا NCOC کی سربراہی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ شاہ محمود قریشی نے کہا چینی قیادت نے قرضوں کی تجدید پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ 48 گھنٹے اہم، کوئی چیز فائنل نہیں، سیاست نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ شیخ رشید کو اطمینان۔ اپوزیشن کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ PTI سے ناراض 3 گروپوں کا مشترکہ اجلاس۔ کینیڈا کے 70 سے زائد موجودہ اور سابق ایتھلیٹس کا کھیلوں کے اندر امتیازی سلوک کا الزام۔ ایتھلیٹس نے کینیڈین حکومت کو خط لکھ دیا۔ کینیڈین اسپورٹس منسٹر کا کھیلوں میں بدسلوکی کی رپورٹنگ کے لیے ایک آزاد طریقہ کار بنانے کا وعدہ۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس کی چھٹی لہر جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 778 نئے کیسز اور 13 اموات رپورٹ۔ حکومت کا جولائی کے آخر تک مفت تیز رفتار اینٹیجن ٹیسٹ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈا کے سابق ڈیفنس چیف جوناتھن وینس کو 80 گھنٹے کمیونٹی سروس کی سزا۔ اونٹیریو کی عدالت نے جرم قبول کرنے کے بعد انہیں یہ سزا سنائی۔ روس نے یوکرین کی عسکری تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ میں گولہ بارود پھٹنے کا خطرہ۔ یوکرینی پناہ گزین قبول کرنے پر مذاکرات کے لیے جاپانی وزیر کا دورہ پولینڈ۔ یوکرین پر حملے کے بعد روسی وزیر خارجہ کا اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ۔ روس اور چین کی جانب سے جمہوری ورلڈ آرڈر کا تصور پیش۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور روس باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان سول سوسائٹی کا مشاورتی اجلاس میں لڑکیوں کے بند اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا افغان جنگ سے تھک چکے ہیں، ہم اور جنگ نہیں چاہتے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کا اجلاس 3 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس شروع ہوتے ہی چند منٹ میں ختم ہو گیا۔ وقفہ سوالات میں ارکان عدم اعتماد پر ووٹ کا مطالبہ کرتے رہے، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس اتوار تک ملتوی کر دیا اور بحث نہ ہو سکی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت 1.25 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ قومی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی جانب سے مشیر پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس کے ہال کو پارلیمانی سلامتی کمیٹی اجلاس کے لیے مانگا، تاہم انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اپوزیشن نے کثرت رائے سے حکومت کی تحریک مسترد کر دی، جس میں ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کمیٹی کے لیے کمیٹی نمبر 2 میں اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسپیکر نے وقفہ سوالات شروع کیا اور ارکان سے کہا کہ ایجنڈے کی کارروائی کے مطابق سوالات کریں، جس پر ایک کے بعد ایک رکن کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ اسپیکر عدم اعتماد کی ووٹنگ کب کرائیں گے۔ وقفہ سوالات میں پے در پے ہر رکن کی جانب سے ووٹنگ کب کرائیں گے کے سوال پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ لگتا ہے کوئی بھی رکن سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے اجلاس 3 اپریل بروز اتوار 11:30 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہی نہ ہو سکی۔ اجلاس ختم ہونے کے اعلان پر اپوزیشن ارکان نے
ایوان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نعرے بازی کی، ڈیسک بجائے اور اپنے ارکان کی گنتی کی۔ اجلاس ختم ہونے کے باوجود شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول سمیت 150 اپوزیشن ارکان ایوان کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اجلاس سے جانے کے بجائے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 14 سینئر صحافیوں سے خصوصی ملاقات کے دوران دھمکی آمیز خط کے چند مندرجات بتائے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل کم ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ارشد شریف کے مطابق خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل کم ہوں گے۔ ہم خوش نہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہوگا۔ اگر عمران خان وزیر اعظم رہے تو آئندہ کے دن مشکل ہوں گے۔ ارشد شریف کے مطابق خط میں تحریک عدم اعتماد کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں وزیر اعظم کے دورہ روس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ خط کس ملک سے آیا، کس نے لکھا، یہ نہیں بتایا گیا۔ خط کے مندرجات میں حکومت کی تبدیلی کی بات کی گئی، پاکستان کو کھلی دھمکی دی گئی۔ خط میں خارجہ پالیسی اور مستقبل کے تعلقات کو جوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں کہا کہ دھمکی آمیز خط عسکری حکام سے شیئر کیا جا چکا ہے، پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن میں خط سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پارلیمنٹ ان کیمرہ سیشن میں مندرجات سامنے لائیں گے۔ خط کے مندرجات عوام کے سامنے بھی رکھوں گا۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے عدم اعتماد میں بچنے کے کتنے فیصد چانسز ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے بچنے کے 80% چانسز ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دھمکی آمیز خط کابینہ اراکین کو دکھا دیا۔ خط کے معاملے پر قومی سلامتی اداروں کے سربراہان کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی چال کو عالمی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ہر مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی توثیق رابطہ کمیٹی کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب علیم خان گروپ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ق لیگ کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی وبا کورونا کے خلاف کامیابیاں سمیٹنے والے ادارے NCOC کو وزیر اعظم عمران خان نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد کرونا کے لیے تشکیل دیے گئے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا آج آخری دن، جس کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور NCOC کے سربراہ اسد عمر کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو NCOC کے بند کیے جانے کی اطلاع دی۔ وزیر اعظم نے وبا سے نمٹنے کے لیے قومی تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر NCOC کی ٹیم اور قیادت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے نتیجے میں ہمارے کام کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ دوسری جانب NCOC کے سربراہ اسد عمر نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی، جس میں بتایا گیا کہ آج NCOC کے آپریشن کا آخری دن ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ کرونا وائرس کی شرح مسلسل کم ہے اور ویکسینیشن کی شرح بلند ترین سطح پر ہے۔ اسد عمر نے کرونا وبا کے دوران NCOC کی سربراہی کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ سے مجھے واضح پیغام ملا ہے کہ چین ماضی میں بھی پاکستان کا بااعتماد قابل بھروسہ ساتھی رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں منعقدہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے تیسرے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہوانگ شان میں چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے ہم منصب نے بتایا کہ ہم نے چین سے قرضوں کے رول اوور کی درخواست کی تھی، جس پر چین کی قیادت نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اور اب مختلف پروسیجر کارروائیاں مکمل کی جا رہی ہیں، جس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیزل کی عالمی سطح پر قلت کا امکان ہے اور چینی قیادت نے یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کی ضروریات کا خیال رکھے گا اور پوری مدد دے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ اسٹریٹجک، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی وبا، افغانستان میں امن و استحکام کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سیاسی استحکام اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔
शेख रशीद का कहना था कि हालात पर गहरी नज़र है और सियासी हालात के मुताबिक फैसला करूंगा। आइंदा 48 घंटे अहम हैं। इस्लामाबाद में गहमा गहमी है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। कौम जुम्मे और हफ्ते की रात तक इंतज़ार करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा कि रूल्स और तरीक़ाकार के मुताबिक गवर्नर वजीर आला को बुलाकर इस्तीफे की तस्दीक करता है। तस्दीक के 2 से 3 रोज बाद इस्तीफा मंजूर हो जाता है। मुत्तहदा अपोजिशन ने पहले ही वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर रखा है। जराये का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी के अहम रहनुमा को मुसविदा तैयार करने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक मुसविदा तैयार होते ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी के बाद तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में पेश होगी। मूडीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में पॉलिसी के तसलसल पर सवालिया निशान है। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के रिफॉर्म्स मुतारिफ कराने की सलाहियत पर असरअंदाज होगी। रेटिंग एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि बैरूनी फंडिंग के हुसूल में तहरीक अदम एतमाद रुकावट होगी और IMF से फंडिंग के हुसूल में दुश्वारियां रहेंगी। मूडीज का कहना है कि 8 माह में पाकिस्तान का जारी खसारा 12 अरब डॉलर रहा, जबकि रवा माली साल जारी खसारा GDP तनासुब से 5 से 6% रहेगा। इससे कबल जारी खसारा GDP तनासुब से 4% रहने के अंदाजे थे। इस हवाले से जराये का कहना है कि चीना, अलीम खान और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का मुश्तरका गैर रस्मी इजलास हुआ है, जिसमें अरकान ने आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की। इसके अलावा तीनों ग्रुप्स के अलहदा अपने अपने मशवरती इजलास भी आज होंगे, जिसमें पंजाब में वजीर आला के लिए मुश्तरका फैसले पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अलीम खान ग्रुप गुज़िश्ता रोज ही परवेज इलाही की हिमायत न करने का ऐलान कर चुका है। अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान भी कर चुके हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।